بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قصہ بیان کریں گا ایک ایسی عورت کا جس کی وجہ سے ایک پورا خاندان مشرف با اسلام ہوا۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو ایران کا ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور بچیاں تھیں۔ اللہ نے اسے اولاد نیرینہ سے محروم کر رکھا تھا، تاہم ہر قسم کی سہولت سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص بیمار ہوا اور اچانک فوت ہو گیا۔ اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا، چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنع سے بچ سکے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھا دیا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی۔ ان کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو مسلمانوں کے پاس تھی اور اس کا جو رہبر تھا یا رہنما تھا وہ شیخ البلاد یعنی اس شہر کا میئر تھا، اور دوسری جماعت کا قائد ایک موجوسی شخص تھا جو اسی اسلام مسلمان میئر کا نائب تھا۔ پہلے تو یہ مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم بچیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھا رکھا ہے اور آج آپ سے رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہی لاؤ میرے پاس تاکہ مجھے علم ہو کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس عورت نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں اور اس شہر میں میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ چنانچہ شیخ البلد نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ عورت دل شکستہ ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس موجوسی شخص کے پاس آئی جو اسی شیخ البلد کا نائب تھا اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ بچیاں ہیں اور میں علوی خاندان کی ایک شریف عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی بیان کیا۔ وہ موجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی بچیوں کے میرے مقام پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا، بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کے ساتھ ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مردان اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ یہ مال کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو ایک مسلمان ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، سو تو اب واقعی مسلمان ہے تو میرے پاس گواہ لا۔ وہ شخص خواب سے اٹھ بیٹھا۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ و پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت موجوسی کے پاس ہے تو اس نے آدمی بھیجا کہ موجوسی کے پاس سے اسے لے آؤ۔ چنانچہ موجوسی لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ علویہ عورت تجھ سے مانگتا ہوں۔ موجوسی نے وہ عورت ماں لڑکیوں کو اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب سے یہ اشخاص میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں میرے پاس تو برکت ہو گئی ہے مجھ سے۔ شیخ البلد نے کہا یہ علویہ عورت میں تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ تو اس شخص نے جواب دیا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ شیخ البلد نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور اس کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے جواب دیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ موجوسی نے کہا جو چیز آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ عورت کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سو نہیں سکے تھے۔ سوتے ہوئے میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا تھا، اور مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ علویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام کے تمام جنتی ہیں۔